السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں 3 مسئلے ہم نے ڈسکس کرنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سورۃ ہود کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ یہ بات اللہ نے نوح علیہ السلام کو 1000 سال کے بعد کہی، اے پیارے نوح، بس اتنے بندے مسلمان ہونے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں آپ کا مسلمان، کر کے تبلیغ کر کے 1000 سال گزر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام بس یہ 84 بندے مسلمان ہونے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، فلا تبتئس، غم نہیں کرنا، بس اتنے ہی مسلمان، جو مرضی کر لو، ان کے دلوں پہ کفر سبت ہو چکا، اب یہ مسلمان نہیں ہو۔ تو مولا پھر کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، پھر کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے کشتی بنا۔ تو نوح علیہ السلام جہاں پہ بھی بنا لیتے تو تھے تو اللہ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے پیاروں کے ساتھ ایسے ہی بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہی صیغہ استعمال کیا ہے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، سونیا تو میری اکھیں چوسیں، سونیا تو میری اکھیں چوسیں۔ تو فرمایا اے پیارے نوح، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور فرمایا کہ ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنا۔ تو یہ الگ کشتی کیوں بنوا رہا؟ فرمایا انہم مغرقون، میں نے سارے غرق کر دیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا، جب قوم کے سردار گزرے تو کہتے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کشتی بنا رہا ہوں، تو ہنستے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا آج تم مجھ پہ ہنسو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں ہنسوں گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم، میں تم جان جاؤ گے کس پہ ذلت والا عذاب آتا ہے اور کون ذلت میں رسوا میں مبتلا ہوتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی۔ ایک علامہ ابن ابی شیبہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام جب رات کو جاتے نا، رات کو گھر جاتے، قوم کے ظالم سردار آتے اور کشتی توڑ دیتے۔ اللہ سے کہا مولا کیا کروں، یہ روز رات کو کشتی توڑ دیتے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، میں ایک قوم تیرے تابع کر دیتا ہوں، جب تو رات کو سویا کرے گا نا تو وہ اس کشتی کی حفاظت کرے گا۔ تو فرمایا کہ میرے پیارے اللہ، وہ کون ہوگا جو میری کشتی کی حفاظت کرے گا؟ علامہ ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے کتاب الاوائل میں یہ حدیث لکھی کہ سب سے پہلے قوم کی چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے کی ڈیوٹی نوح علیہ السلام کے ساتھ لگائی کہ تو نے ان کی کشتی کی حفاظت کر، اور جب رات کو لوگ سو جاتے تو کتا قریب بیٹھ جاتا، جب قوم کے سردار کشتی توڑنے کے لیے تو ان کو پڑ جاتا، وہ بھاگ جاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر وہ کشتی تیار کی۔ کشتی تیار ہو گئی، 4 اس کے پورشن بنے مختلف جنسوں کے لیے، ہر شے کا ایک جوڑا بیچ میں رکھ لی۔ تو فرمایا نوح جب تندور سے پانی نکلے گا نا باہر، وفارت تنور، تندور ابلے گا، کشتی میں سوار ہو جائے۔ یہ الگ کس کس نے جانا ہے؟ فرمایا من کل الزوجین اثنین، ہر نر اور مادی کا ایک جوڑا ساتھ رکھ لینا۔ وَأَهْلَكَ،
اور فرمایا کہ الا من سبق علیہ القول، اپنے گھر والوں میں سے بھی مگر اس کو نہیں رکھنا جس کے بارے میں ہم نے حکم ارشاد فرمایا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها، کشتی میں سارے بیٹھ گئے اللہ کے نام سے کشتی سے۔ اللہ فرماتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ایسے لہریں ہیں، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی جو ہے موجوں کے سہارے، ایسے موجیں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر موج چلی جاتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اے میرے بیٹے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، تو ادھر کنارے پہ کھڑے، آجا کشتی میں آجا۔ کہنے لگا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ جو پہاڑ کی اونچی چوٹی ہے نا وہ مجھے بچائے گی۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، فرمایا آج بچے گا وہی جسے صرف اللہ بچائے گا، کوئی پہاڑ کی چوٹی نہیں آج بچا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وحال بینہم الموج، ایسے ایک موج آئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بیچ میں، وکان من المغرقین، غرق ہونے والوں سے۔ پانی آتا رہا، ساری دنیا کے اوپر پانی پانی کر دیا اللہ نے، اوپر سے بھی برسایا نیچے سے بھی برسایا، سارے مرکب پہ، وہی 84 بندے رہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، فرمایا کہ اے آسمان تو بھی ٹھہر جا، تھم جا، اے زمین اپنا پانی چوس لے، ختم ہو۔ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے نادا نوح ربہ، اے میرے اللہ تو نے تو مجھے کہا تھا ان ابنی من اہلی، کہ نوح تیرے ساتھ تیرے اہل خانہ کو میں بچاؤں گا، تو میرا بیٹا تو غرق ہو گیا۔ کری صاحب اللہ کی بات سنیں، کہا نوح یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تو تیرا گھر والا تھا ہی نہیں، تیرا بیٹا تو تیرا گھر والا۔ مولا کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں میرا گھر والا؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، وہ تو نالائق تھا، وہ تو تیرے نقش قدم پر چلتا ہی نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور نوح جس بات کا تجھے علم نہیں نا ہے اس کا مجھ سے سوال نہ کر۔ نوح علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں میں ایسا سوال کروں جس کا تو نے مجھے علم نہیں عطا فرمایا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نہ مجھے بخشے، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھے پہ رحم نہ کرے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ضیاءکار لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ بات میں نے آپ کو سنا، میں اس سے ایک مسئلہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں 3 نظریات کے لوگ ہیں۔ کتنی نظریات ہیں؟ ایک امیر معاویہ کی صحابیت کے قائل ہیں، اور امیر معاویہ کے تقوی اور نیکی کی وجہ سے یزید کے جنتی ہونے کے قائل ہیں۔ جس طرح کہ بعض لوگوں نے اپنے مدارس کا نام یزید بن معاویہ، جامع یزید بن معاویہ رکھا ہو، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یزید کیونکہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا تو یزید پلید تھا، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک تیسری فکر وہ ہے جو کہتی ہے کہ امیر معاویہ کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی صحابیت، ان کی کتابت، ان کی عظمت و شان علیحدہ، یزید کی گندگی علیحدہ۔ یہ جو طبقہ ہے نا یہ استدلال کرتا ہے قرآن مجید کے اس واقعے سے کہ باپ کی نیکی بیٹے کے کام نہیں آ سکتی، باپ کی نیکی بیٹے کے کام اگر آنی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی نیکی ان کے بیٹے کے کام آ جاتی، اور بیٹے کے گناہ کی وجہ سے باپ کو کلیم نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو کلیم کیا جاتا۔ اللہ نے تیسرا مذہب بیان کر کے دونوں مذہبوں کا رد کر دیا کہ جو نیک ہے
وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا، جو گندا ہے وہ گندوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا نہیں ہے، تو ہم تو نہیں کہتا، لیکن فرمایا آپ کا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ یہ نتیجہ بعین ہی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پیار فرماتے۔ آپ قاری صاحب ایک دن اپنی زوجہ کے گھر گئے، ام حبیبہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے، اور یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا بیٹا لگتا، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے۔ یہ خاندانی لوگ۔ جب ام حبیبہ کے ہاں امیر معاویہ تشریف فرما تھے، آپ اپنے بھائی کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی ام حبیبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام حبیبہ، اپنے بھائی کو بڑا پیارا آ رہا، کہا حضور میرا بھائی جو ہے، فرمایا سن ام حبیبہ، میں تجھے ایسی بات نہ سناؤں کہ تیری روح خوش ہو جائے۔ کہا حضور ارشاد فرمایا، فرمایا تو پیار کرتی ہے، تیرا رب بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا، تیرا رب بھی اس سے پیار کرتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلا جو فتنہ ڈالے گا وہ 60 کی ہجری میں ہوگا، اور فرمایا مجھے رسول اللہ نے اس بندے کا نام بتایا کہ جو فتنہ پیدا کرے، اور ابو ہریرہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے 60 کی ہجری سے پہلے اس دنیا سے لے جائے۔ وہ 60 کی جو ہجری تھی وہ یزید کی حکومت کی تھی، جس میں اس نے ظلم کی انتہا کی۔ مسجد نبوی میں جہاں آج مسلمان خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ میں کبھی اللہ موقع دے تو ریاض الجنہ میں جا کے نفل پڑھ لوں، وہاں اس نے گھوڑے باندھے اور گھوڑوں کی لید سے مسجد نبوی کو گندا کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے جب یزید گھوڑے لے کے حملہ کے لیے آیا، تو آپ رسول اللہ کی قبر کی اوٹ میں چلے گئے، پیچھے چلے گئے، وہاں چھپ گئے۔ اس نے گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قبر مبارک کے قریب چھپا ہوا تھا، اذان کا وقت ہوا، اندر سے اذان کی آواز آئی، پھر تھوڑا توقف ہوا، پھر اندر سے اقامت پڑی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جماعت کرائی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں حضور نے اندر جماعت کرائی، میں نے باہر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ظاہراً 3 دن مسجد نبوی کو یزید نے بند رکھا اور وہاں لوگوں کی اجتماعی جماعت ہوئی۔ پھر اس نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا، منجنیق کے ساتھ بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگائی، اور وہ میڈا جو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحہ کے طور پہ نازل کیا تھا، اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے وہاں پہ جو بطور نشانی کے تھے، اس سینگ کو اس نے آگ لگا کے جلوا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا اور ہزاروں مسلمانوں کو اس نے شہید کرا۔ اتنا بڑا ظالم تھا۔ اب بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو بابا وہ یزید کے ساتھ جائے، ہم تو حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی جب بات ہوگی عظمت و شان کے ساتھ۔ اس لیے کوئی بھی بندہ ایسی بات سنے تو بالکل اس کا ایمان اور اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا کہا جا رہا ہے۔ امیر معاویہ پاک، صاف، طیب، طاہر، مطہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے۔ جب ابو سفیان مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کی۔ کہا حضور ایک تو یہ میرا بچہ معاویہ دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے لے لیا۔ پڑھے لکھے تھے حضرت معاویہ، آپ نے ان کو کتابت وحی کے لیے مقرر فرمایا۔ دوسرا کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی اپنے ہاتھوں آپ کے نکاح میں پیش کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی،
اگر دی ہوتی تو میں تیری دوسری بیٹی کو بھی اپنے نکاح میں رکھ لیتا، ایک تیری بیٹی پہلے سے میرے نکاح میں ہوں میں حبیب۔ عرض کی حضور میں اس کی ایک شکایت لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں کہو۔ کہ میں حضور آپ ایک دفعہ آستانہ شریف پر نہیں تھے تو میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا، تو جب میں آپ کے بستر پہ بیٹھنے لگا تو میری بیٹی نے بیٹھنے نہیں دیا۔ کہا نہیں ابا اس کے اوپر نہیں بیٹھنا، آپ اگرچہ میرے باپ ہو لیکن مسلمان نہیں ہو، یہ رسول اللہ کا پاکیزہ بستر ہے، اس پہ کافر نہیں بیٹھ سکتے۔ اتنی وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی کہ انہوں نے ابو سفیان سگے باپ کو بستر پر نہیں بیٹھنا، نہ 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 اس بستر پہ نہیں بیٹھنا، یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ہے۔ جان چھڑک دینے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی سے نہیں ملنا، اپنے بھائی سے۔ محدثین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ آپ کو اس کے بھائی کے نسب میں کچھ خلل محسوس ہوتا تھا، آپ کو تو یقین تھا لیکن آپ نے ظاہراً بات نہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے نہیں ملنا۔ تو ساری زندگی بھائی سامنے بھی آیا تو نہ کبھی چہرے سے نقاب ہٹایا نہ کبھی اس سے بات کی کہ رسول اللہ نے منع فرما دیا تو اس سے بات نہیں کریں۔ ایسی وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی۔ ایک تو یہ بات میں نے کرنی تھی۔ دوسرا بڑا خوبصورت واقعہ، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور ہوتا تھا کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ ہمیشہ مہمان کا انتظار کر کے کھانا کھاتے۔ ایک دن نہ آئے تو کوئی بات، 2 دن نہ آئے تو کوئی بات نہیں، ایک دن 15 دن کوئی مہمان نہیں آیا، 15 دن بھوکے رہے۔ ایک دن 15 دن کے بعد مہمان آئے، سونے سونے خوبصورت چہروں والے نوجوان آئے، آپ نے فٹافٹ بنا ہوا بچھڑا لا کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، جب ہاتھ نہیں بڑھایا ان کی طرف، ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا کہ یہ تو کوئی اوپرے سے بندے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو کہا کدھر آئے ہو؟ کہا جات رسولنا ابراہیم بالبشرا، ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے، قالوا سلاما، اور آپ کے اوپر سلام بھیجنے آئے۔ وہ آسمان 7ویں آسمان سے پیچھے سے فرشتہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجنے کے لیے آئے تو وہ مشرک نہیں ہوتا، تو مسجد میں کھڑا ہو کر یہاں سے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنے والا کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اگر مشرک ہونا ہوتا تو جبرائیل مشرک ہوتا، یہ کیوں آیا تھا وہاں سے آسمان سے زمین پہ سلام پڑھنے کے؟ اس کو پتہ نہیں کہ سلام پڑھنا شرک ہے؟ یہ کسی نے مس گائیڈ کر دی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے، تو قوم لوط کا راستہ ادھر ہے، ابراہیم علیہ السلام ادھر ہے، تو فرشتے ادھر کیوں نہیں گئے؟ فرشتے ادھر کیوں نہیں ادھر جاتے؟ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں فرشتے کو 2 4 5 5 10 10 20 کام دے کے بھیجتا تھا کہ ایک دفعہ جا دنیا پہ یہ سارے کام کرتا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی چلا جا، لوط علیہ السلام کے پاس بھی چلا جا، یہ بھی کام کر دے یہ بھی کام کر دے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس نے سارے ضابطے بدل دی۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی، ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں سال عمر پائی، 250 سال سے بعد میں 350 سال عمر لکھی آپ کی، اتنی آپ کی عمر تھی۔ جبرائیل علیہ السلام 14 مرتبہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، 350 سال میں کتنی مرتبہ آئے؟ 14 مرتبہ۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری نے کتاب الوحی کے باب میں لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی میں 14 مرتبہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نبوت کے سالوں میں جس دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس سے لے کر وفات تک جبرائیل علیہ السلام ان 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ وہاں تو معاملہ بدل گیا۔ کبھی حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو اللہ نے فرمایا جا جبرائیل پوچھ کیا کیوں رو رہے؟ کہا میں
محبوب مولا تیرے انبیاء کی باتیں پڑھ پڑھ کے سن سن کے رو رہا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک ربی انہم اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ یہ تیرے انبیاء کیا کہتے رہے؟ بار بار بھیجتا تھا اللہ، بار بار بھیجتا تھا، جا اب پوچھ کیا محبوب اب کیا چاہتے ہیں، اب کیا چاہتے ہیں، اب کیا چاہتے ہیں۔ بالکل اس نے تعداد بھی ختم کر دی اور سارے اصول اور ضابطے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کر دی۔ تو دو کام دے کے بھیجے ایک ہی دفعہ میں، کہا ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہو لینا، لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی مکوٹھا پانا، ختم کرانا ان کو سارا، بات ہی ان کی ختم کر دی۔ اب کیا ہوا؟ جب بی بی سارا پاس کھڑی تھی تو بی بی سارا کو پتہ چلا کہ آج دنیا گندے لوگوں سے پاک ہونے لگی۔ بی بی سارا بڑا خوش ہوئی، بی بی سارا بڑا خوش ہوئی، لو جی پاک ہو جائے گا آج دنیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بی بی سارا آپ خوش ہیں؟ کہا ہاں میں خوش ہوں۔ کہا سنیں آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دیں۔ 98 سال کی عورت ہے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فبشرناہا باسحاق، اے بی بی سارا آپ ایک اسحاق لڑکے کو پیدا کریں۔ اوہو، ایسے ایسے ہاتھ، یہ جو ایسے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نا، پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے پیٹنا، کہ بی بی سارا نے یہ کیوں ہاتھ مارا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے 98 سال کی عمر کو ایام مخصوص نہیں آتے، تو جب جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی نا کہ آپ لڑکے کو جنم دے گے تو ایام مخصوص شروع ہو گئے۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے ایسے کیا کہ اوہو یہ کون سی گندگی پھر شروع ہو گئی۔ تو یہ جو ادھر سے استدلال کر کے ادھر ہاتھ مارتا ہے، اس کو کون سے ایام مخصوص آتے؟ بتائیں نا کون سے ایام مخصوص آتے؟ مکیس اور مکیس علیہ دونوں ایک جنس کے ہوں تو پھر ایک شے کو دوسری پر قیاس کیا جا سکتا، پھر ایک شے کو دوسری پر قیاس کیا جا سکتا۔ بھئی یہ اس کے مترادف ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بڑے لطف کی بات بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے استاد ہمیں حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پڑھتے ہیں نا آیت قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو خوب چرچا کرو، اللہ تعالیٰ نعمت دے تو خوب چرچا کرو، اور پھر اس سے استدلال کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کو خوب چرچا کرو۔ تو کہا ان کو کھانا ملا، ان کو کھانا ملا تو انہوں نے عید منائی، ہمیں رسول اللہ ملے تو ہم نے عید منائی۔ تو ہمارے استاد فرمانے لگے کہ یہ جو بندہ یہ آیت پڑھ کے یہ استدلال کرتا نا، وہ قیاس مال فارق غلط قیاس کرتا۔ کھانا اور رسول اللہ کی ذات ایک جنس نہیں ہے، کھانا تو الگ ہے اور رسول اللہ کی ذات تو الگ ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنے والد گرامی سے گزارش کی، میں نے کہا کہ وہ استاد آج یہ فرما رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے کو ایک دفعہ پھر درس نظامی پڑھ کے، ایک دفعہ پھر درس نظامی پڑھو۔ میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب؟ فرمانے لگے ہم نے کھانے پہ تو رسول اللہ کو قیاس ہی نہیں کیا، ہم نے تو کھانے پہ رسول اللہ کو قیاس نہیں کیا، ہم نے تو قیاس کیا ہے اللہ کی نعمت کے اوپر کہ ان کو بھی اللہ نے نعمت دی، ہمیں بھی نعمت دی، انہوں نے بھی خوشی منائی، ہم نے بھی خوشی منائی۔ میں نے کہا جی یہ آپ نے معنی کہاں سے نکالا؟ آپ نے بخاری کھولی اور بخاری کھول کے وہ ابراہیم علیہ سورۃ ابراہیم نکالی۔ امام بخاری نے لکھا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کہ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا؟ تو امام بخاری نے بدلوا نعمت اللہ کے آگے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ۔ تو ہم نے کھانے پہ قیاس نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کی نعمت پہ قیاس کیا کہ اللہ نے ان کو بھی نعمت دی، اللہ نے ہمیں بھی نعمت دی، ان کو کھانے کی نعمت دی، ہمیں رسول اللہ کی نعمت دی۔ بات صحیح، علم ہے نا، علم اللہ جس کو بھی عطا فرما۔ تو جب بی بی سارا کو یہ خوشخبری ملی،
تو فرمایا کہ بی بی سارا پریشان نہ ہو، یہ لڑکا آپ کا جوان ہوگا، اس کو اللہ ایک اور لڑکا عطا فرمائے گا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، آپ کے اس اسحاق کو یعقوب لڑکا دے گا۔ کہنے کو یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں بڈھی ٹھہری، میرے میاں صاحب ضعیف ہو گئے، ہمارے ہاں کیسے لڑکا ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگا تعجبی، تعجب کرتی ہو، من امر رحمت اللہ، من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل بیت، اللہ کی رحمت پر، اس کی برکت پر، اے نبی کی گھر والی تم اب تعجب کر، اللہ تو سوکھی ٹہنیوں سے تر و تازہ کھجوریں نکال دیتا، سوکھی ٹہنیوں سے۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہ ایسے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو اللہ نے خطاب فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، پہلے فرمایا تحتکی سریہ، نیچے سے ہم نے پانی جاری کر دیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ، اے مریم یہ خشک ٹہنی ہلا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جب تو اس خشک ٹہنی کو ہلائے گی تو تازہ کھجوریں تجھے عنایت ہوں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تازہ ٹھنڈا پانی پی، تازہ کھجوریں کھا اور اپنے پتر کو دے کے آنکھیں خوش۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، جو چاہے وہ کر سکتا، جو چاہے۔ لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا۔ ایک مسئلہ میں نے یہ بیان کر، تیسرا اس میں بڑا اہم مضمون ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہا، تو بھائیوں کو بتا دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر در منصور میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے دونوں باپ بیٹوں میں 40 سال کی جدائی کیوں ڈال دی؟ 40 سال کی، صرف خواب بتانے کی وجہ سے، کہ باپ نے بیٹے کو کہا بیٹے خواب نہیں بتانا، تو بیٹے نے بتا دیا، تو اللہ نے دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی، صرف یہی وجہ بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں تھی، یہ تو جدائی کی وجہ ہی کوئی نہیں تھی، جدائی کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے کہا یعقوب اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ آپ شدت بھوک کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے آپ اس کی بات کی طرف توجہ نہیں فرما سکے، اور وہ سائل اللہ کا نام لے کے کھانا مانگا اور نہیں ملا، چلا گیا۔ اللہ نے کہا یعقوب آپ سے کسی نے میرا نام لے کے کھانا مانگا تو آپ نے دیا ہی نہیں اس کو۔ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں میں جدائی کر دی کہ آپ سے میرے نام پہ مانگا گیا اور آپ نے دیا نہیں، اب آپ دونوں کے درمیان جدائی ہے، جب ہماری مرضی ہوگی پھر ہم آپ کو ملائیں۔ آج ہم سے مسکین غریب مانگتے رہ جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں دیتے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی ہمارے درمیان جدائیاں نہیں ڈالتا۔ اپنے قریبی اپنے مقرب بندوں سے اس نے ایسے ایسے امتحانات لیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ صرف اللہ کے نام پہ کھانا نہیں دیا تو بیٹے اور باپ میں 40 سال کی جدائی ڈال دی۔ بھائیوں نے گھر سے لیا، کرتا اتارا، اس کے اوپر خون لگا کے رکھ لیا، کنویں میں پھینک دی۔ یوسف علیہ السلام کو قافلے نے کنویں سے نکالا، بھائیوں نے کھوٹے سکے کے بل بیچا۔ یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگی، خاموش۔ بھائیوں نے کھوٹے سکے کے بل بیچا، بولے نہیں کہ یہ نہیں کہا یہ تو میرے سگے بھائی، مصر کے بازار میں بکے، پھر نہیں بولے۔ پھر زلیخا نے خرید لیا، پھر اس نے الزام لگا کے پھر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ سارا پروسیجر یوسف علیہ السلام خاموش۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کو بڑا خوبصورت مصرع کہا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے یوسف 10 بھید پراوانو کھوئے پہ گیا، کہ جب بتایا مجھے ایک سورج ایک چاند اور 11 ستارے سجدے کر رہے ہیں، یہ راز تھا، اللہ کے رازوں میں سے راز تھا جو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا۔ فرمایا یوسف 10 بید پراوانو کھوئے پہ گیا،
تو جدو چپ وٹی تو مصر والی شاہی لے لیں. یہ اتنا سا مصرا 40 سال کی زندگی کے اوپر محیط ہے. کہاں کہاں یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے بل بیچا, مصر کے بازار میں بکے, زلیخا کے دربار میں گئے, وہاں زلیخا کے گھر رہے, وہاں اس نے تہمت لگائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر, پھر آپ جیل میں رہے. اتنا سارا کچھ ہوا, بولے نہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے یوسف اب نہیں بول. یہ ہوتی ہے بات کے اوپر استقامت اور بات کے اوپر پیرا دینا. جب شیخ یہ کہہ دینا کہ یہ کام ایسے ہی کرنا, پھر دنیا فنا ہوتی ہے تو ہونے دو, وہاں سے قدم نہیں ہلنا چاہیے, پھر بات. اور اگر ہر روز ہر ہفتے میرا شیخ مجھے کہتا ہے ہفتے وار میں آؤ, 2 دن کے لیے آؤ, تو میں ٹس سے مسئلہ نہیں ہوتا, تو میں زیرو ہوں, بالکل زیرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے یوسف بولنا نہیں. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہاں کنویں کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام اب نہیں بول. اب کتنی استقامت سے پہلا دیا, 40 سال مشقت کی چکی میں پستے رہے, اور وہاں آپ کو جیل کے اندر کن حالات سے گزرنا پڑا. وہاں بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی. جب آپ حاکم بنے تو حاکم بننے کے بعد جو ٹیم آپ نے عہدوں پہ لگائی وہ وہی لوگ تھے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندر جیل میں سالوں گزار کے آئے ہوئے تھے, جن کی آپ نے تربیت کی, جن کو آپ نے سچا مسلمان بنایا. جب آپ حکومت پہ آئے تو پھر انہی لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے عہدے دے کے وہاں کے اوپر لگایا. حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اندر رہ کے لوگوں کی تربیت کی. آپ درس دیتے تھے جیل میں, جیل کے اندر درس دیتے تھے. آپ نے ایک دن درس دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے خواب آیا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. فرمایا روٹیاں پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جس نے شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ آزاد ہو جائے گا, بادشاہ کا ساقی بنے گا, اب بادشاہ کو شراب پلائے گا. اور جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, کہا یہ پھانسی چڑھے گا, اس کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, تو وہاں سے اس کی کھوپڑی کھائیں گے پرندے. وہ جو دوسرا تھا نا جس کو آپ نے یہ بتایا کہ تل کھوپڑی کھائے, وہ کہنے لگا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا, میں نے کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا, ہم نے جو فرما دیا ویسے ہی ہوگا. اب ویسے ہی. اب وہ کہنے لگے ہم آپ کی تعبیر کیسے مانیں, ہم نے تو کہہ دیا, ہم کیسے مانیں. فرمایا اس کا فیصلہ بھی کر لیتے. کہا میں تمہیں بتا دوں اگر یہ بات کہ دوپہر میں جو کھانا آئے گا وہ کیا ہے, دوپہر میں جو کھانا آئے گا وہ کیا ہے, تو کیا تم یقین کرو گے کہ مجھے آنے والے حالات کی خبر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا دوپہر آج بادشاہ کی طرف سے ہماری دعوت ہے, ہمیں مچھلی ملے گی. کیا ملے گی؟ وہ کہہ کا لگایا لو قیدیوں کو مچھلی, قیدیوں کو تو لمبا سا شوربہ ملتا ہے جس کے اندر سے دال کے دانے خود نظر آ رہے ہوتے ہیں, بیماروں والی دال ملتی ہے ان کو. کھانے کا وقت ہوا تو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے دعوت تھی, اس نے دعوت کھلائی. اس نے کہا سارے قیدیوں کو مچھلی کھلائی. جب انہوں نے یہ ساری بات دیکھی تو وہ دونوں بندے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی گرویدہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں بھی بھیجتا ہے ان کا مشن یہی ہوتا ہے, وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ دین اسلام کی, چاہے وہ جیل میں ہو, چاہے وہ شیب ابی طالب میں بیٹھے, شیب ابی طالب میں بیٹھے, رسول اللہ نے وہاں دین نہیں چھوڑا. اپنی بیٹیوں کو پتے کھلائے, آپ نے بھوک میں پتے کھلائے, لیکن وطن چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, دین نہیں چھوڑا, تبلیغ نہیں چھوڑا. ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم دین کا کام نہیں کرتے. دین کا کام کرنا چاہیے, دین کے لیے وقت دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے رات کی ایک گھڑی گزارتا ہے نا,
دوسری طرف بندہ ریاکاری سے 60 سال عبادت کرتا ہے، یہ ایک گھڑی اس کے 60 سال سے اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔